بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مور کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے کیوں نکالا۔ ناظرین، مور جتنا خوبصورت ہے جنت میں اس سے کئی زیادہ خوبصورت تھا۔ مور کی خوبصورتی پہ جنت کے تمام پرندے فدا تھے۔ مور سے ایسی کیا خطا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو بنایا تو دونوں کو جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ دونوں بہت ہی پرسکون طریقے سے جنت میں رہتے تھے۔ شیطان کو اللہ پاک نے جنت سے نکال دیا تھا کیونکہ اس نے حضرت آدم کو سجدے سے انکار کر دیا تھا۔ شیطان کی حضرت آدم سے دشمنی ہو چکی تھی۔ شیطان چاہتا تھا کہ حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں کو جنت سے نکال دیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے تمام میوے کھانے کی اجازت تھی، لیکن ایک اناج ایسا تھا جو اللہ تعالیٰ نے کھانے سے منع کیا تھا، اور وہ اناج گندم تھا۔ جب یہ بات شیطان کو پتہ چلی تو شیطان کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی اور وہ جا کر جنت کے دروازے پر بیٹھ گیا اور 300 سال تک وہاں بیٹھا رہا کہ جنت سے کوئی تو باہر آئے اور مجھ سے بات کر سکوں۔ اور ایک دن اچانک جنت کے دروازے پر مور آ گیا۔ شیطان اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ شیطان نے کہا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں مور ہوں۔ مور نے کہا، اب تم اپنا تعارف کرواؤ۔ شیطان نے کہا کہ میں ایک فرشتہ ہوں، میں اللہ کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جنت کے اندر جاؤں اور وہاں کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ شیطان نے کہا، تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ، میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں کبھی بیماری اور بڑھاپا نہیں آئے گا اور تم ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے۔ شیطان نے مور کو لالچ دیا۔ مور نے لالچ میں آ کر کہا، مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے کر جا سکوں، مگر ہاں، میرا ایک دوست سانپ ہے، شاید وہ تمہاری کچھ مدد کر سکے۔ شیطان کی ساری باتیں سانپ کو جا کر بتائیں۔ سانپ بہت خوش ہوا اور شیطان کو سانپ نے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل کر دیا، اور شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ فرشتوں کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ شیطان جنت کے اندر داخل ہو گیا ہے، اور تمام فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے کے لیے کوشش کرنے لگے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ شیطان کو جنت میں ہی رہنے دیا جائے۔ شاید حضرت آدم علیہ السلام کے امتحان کا وقت آ گیا تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور محبت کا اظہار کیا، اور حضرت آدم شیطان سے پوچھنے لگے کہ تم کون ہو؟ وہ اسے پہچان نہ سکے۔ ماضی کے مطابق شیطان کی شکل کافی تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا، میں چاہتا ہوں آپ دونوں ایسے ہی ہمیشہ خوش رہیں اور ایسے ہی ہمیشہ خوشی خوشی زندگی گزاریں۔ حضرت آدم شیطان کی باتیں بہت غور سے سن رہے تھے۔ شیطان کہنے لگا، اگر آپ دونوں گندم کے دانے کو کھا لیتے ہیں تو آپ دونوں ہمیشہ جنت میں ہی رہیں گے۔ اور حضرت آدم کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف غالب آ گیا، اور گندم کھانے سے انہوں نے صاف انکار کر دیا، اور حضرت حوا شیطان کی باتوں میں آ گئیں اور گندم کے دانے کو کھا لیا۔ اماں حوا نے حضرت آدم کو بھی گندم کھانے پر راضی کر لیا۔ جب دونوں نے گندم کا دانہ کھایا تو ان دونوں کے جسم سے جنتی لباس اتار دیا گیا۔ وہ دونوں بھاگنے لگے۔ اللہ کی نافرمانی کرنے پر حضرت آدم کو جنت سے نکال کر سری لنکا کی زمین پر اتارا گیا، اور حضرت حوا کو جدہ کی سرزمین پر بھیج دیا گیا۔ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان کو جنت سے نکال